میرے دوستوں اور ساتھیوں، نیا اسلامی سال سن 1441 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ذوالحجہ حج والا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اسی دن سے یہ ترتیب۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ادب والے ہیں، احترام والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں اپنی اوپر ظلم مت کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی گنتی 12 مہینے ارشاد فرمائے۔ یہ جو 12 مہینے اسلامی مہینے، محرم الحرام سے لے کر ذوالحجہ تک، یہ جو اسلامی تاریخ ہے، اس کا یاد رکھنا امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے۔ آج عموماً شمسی تاریخ تو یاد ہوتی ہے، لیکن قمری چاند کی تاریخ ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ یہ چاند کی تاریخ یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اس عمل کو کر لیں تو بقیہ کے ذمے سے حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ کا پڑھنا فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ آیا اور مسجد کے کچھ لوگوں نے جا کر نماز جنازہ ادا کر لی تو باقی لوگوں کی طرف سے بھی وہ فرض ادا ہو گیا۔ اگر کوئی بھی نہیں جائے گا تو سارے گنہگار ہوں گے، فرض چھوڑا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ فرض کفایہ میں جو فرض پر عمل کرنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک افضل ہے۔ ایسا نہیں کہ جو عمل کرنے والا نہ عمل کرنے والا برابر نہیں، عمل کرنے والے کی فضیلت ہے، اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہمیں اسلامی تاریخ یاد ہی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلامی تاریخ کیا ہے۔ بس ہمیں چند خاص مہینوں میں، چند خاص دنوں میں یاد ہوتا ہے کہ یہ فلانا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں ہم یاد رکھتے ہیں، رمضان المبارک کے علاوہ ہمیں شعبان میں 15 شعبان کی یاد ہے، بس وہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ کب ہوگی۔ رجب المرجب میں ہمیں یاد ہے کونڈے والی رات، بس کونڈا کرنا ہے اس میں، اور محرم میں یہ پہلی 10 تاریخیں ہمیں یاد رہتی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیں خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی یہ چیز سکھانی چاہیے، اس کا معمول بنانا چاہیے۔ اولاد کو بھی یاد کرائیں گے اسلامی مہینے کون کون سے ہیں، یاد ہونے چاہیے ان کو۔ گھر میں جہاں آپ کیلنڈر لگاتے ہیں شمسی اعتبار سے، ویسے وہاں کیلنڈر اسلامی مہینے کے اعتبار سے بھی لگا، خود بخود نظر پڑے گی گھر والوں کی تو ان کو بھی تاریخ یاد رہے گی۔ یہ ہم ایک فرض کفایہ پر عمل کر رہے ہیں، اس چیز کو زندہ کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کا اپنا کاروبار ہے، جہاں تاریخ لکھنی پڑتی ہے، وہاں بھی وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے ٹیبل پر وہ اسلامی تاریخ کا کیلنڈر رکھے۔ جہاں تاریخ لکھنی ہے وہاں اسلامی تاریخ بھی لکھو، شمسی بھی لکھو، منع نہیں، شمسی تاریخ لکھنا منع نہیں، لیکن اسلامی تاریخ بھی لکھو، پھر شمسی تاریخ لکھ دو۔ یہ ہم رواج دیں گے اسلامی تاریخ کو، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو رواج دیں۔
اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا امت مسلمہ کے ذمے فرض کفایہ ہے، اور اس میں مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اس تاریخ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے بہت سارے احکام وہ اسلامی مہینوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سب سے بڑا حکم ہے رمضان المبارک کا، بڑا حکم ہے حج کے دنوں کا، حج کا تعلق وہ اسلامی مہینے سے، اسلامی تاریخوں سے، عید الاضحیٰ کا تعلق، عید الفطر کا تعلق، یہ سب کا سب یہ اسلامی تاریخوں سے ہے ان کا تعلق، اور یہ تبھی ہوگا جب ہمیں یاد ہوگا کہ یہ تاریخیں فلاں فلاں ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سال جب شروع ہوا تو اب ہم میں سے ہر ساتھی اپنے دل میں یہ ارادہ رکھے کہ انشاءاللہ میں اپنے اعتبار سے تو اسلامی تاریخ یاد رکھوں گا، انشاءاللہ میں اس فرض کفایہ پر عمل کر کے افضلیت پر عمل کر لوں اور اپنے اندر یہ چیز بیدار کر لوں۔ دوسری بات، اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے قابل احترام ہیں ان 12 مہینوں میں سے، اور وہ 4 مہینے ان کی تشریح حدیث میں فرمائی گئی۔ کون سے 4 مہینے؟ 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 30 محرم سے پہلے ذوالحجہ تھا، اس سے پہلے ذوالقعدہ تھا۔ یہ 3 مہینے ایک ساتھ، اور ایک ہے رجب المرجب، رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے قابل احترام، اور یہ کب سے قابل احترام ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے، جب 12 مہینے بنائے، اسی وقت سے یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اسی وقت سے، یہ کوئی چند سالوں کی بات نہیں، جب سے یہ کائنات بنی ہے۔ اور یہاں تک کہ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال کرنا بھی منع تھا، یعنی کافروں سے لڑائی کرنا بھی منع تھا، ان مہینوں میں کرنے کی اجازت نہیں تھی، حرام تھا، اجازت نہیں تھی کرنے کی۔ اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مشرکین کی پہلے سے عادت چلی آ رہی تھی، وہ مہینوں کو تبدیل کرتے تھے، اور تبدیل کرنے کی بڑی وجہ یہ ہوتی تھی جب کسی سے لڑائی کرنی ہوتی تو محرم کا مہینہ ہوتا یا ذوالقعدہ کا مہینہ ہوتا، اس میں تو منع ہے، تو کیا کرتے؟ مہینے کو تبدیل کرتے تھے کہ یہ مہینہ اگلے ہم 2 مہینوں کے بعد لے کر آئیں گے، اب یہ والا مہینہ شمار کر لیتے ہیں، لڑائی کر لو۔ مہینے تبدیل اس طرح کرتے تھے وہ لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نظر میں بھی یہ قابل احترام تھے کہ ان میں لڑائی نہیں ہو سکتی، قتل و قتال نہیں ہو سکتا، اور یہ حکم تھا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اسی آیت میں حکم دے دیا گیا کہ مشرکین سے قتال کرو، ان 4 مہینے میں قتال کرنے کی اجازت ہے، ان سے لڑائی کر سکتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ان 4 مہینوں میں کرنا جائز ہے، لیکن ان کی حرمت، ان کی عظمت، ان کا ادب اب بھی باقی ہے۔ تو یہ سمجھ میں آئی، عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے اور میڈیا کے ذریعے بٹھائی جاتی ہے کہ اس مہینے کی عظمت سمجھتے حضرت حسین نواسہ رسول، ان کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت ہے، ان کی شہادت ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، حالانکہ ان کی شہادت تو بہت بعد میں ہو رہی ہے، اور وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، اور یہ حضور کے دور میں بھی قابل احترام تھے اور آپ کے دور سے پہلے بھی قابل احترام تھے۔ ان کی عظمت، ان کا ادب، ان کی احترام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا۔ اس لیے یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ ان کی عظمت یا احترام اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بلکہ یہ تو اور زیادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 4 چاند لگا دیتا ہے کہ اللہ نے ان کی شہادت کے لیے محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، رمضان المبارک میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کہتے ہیں کہ بہت زبردست موت آئی ہے اس آدمی کی، رمضان کے مہینے میں گیا، اس کی فضیلت ہے، یہ سمجھا جاتا ہے دنیا کے اندر۔ ایسے ہی یہ محرم بھی احترام والا ہے، عظمت والا ہے، حرمت والا ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی اچھا کام ہوا، اس اچھے کام کو 4 چاند اور لگ گئے اور برکت پیدا ہو گئی۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے، یہ تو یاد ہے کہ ان کی شہادت ہوئی، لیکن یہ ساتھ یاد نہیں کہ وہ شہادت کے ساتھ پیغام کیا دے کر گئے کہ جس کو حق سمجھا، حق پر قائم رہے، لیکن کسی کے سامنے سر جھکانا قبول نہ کیا۔
اور آج ہمارے سامنے حق آتا ہے، ہم حق کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم معاشرے کے سامنے گردن جھکاتے ہیں، اپنے خاندان کے سامنے گردن جھکاتے ہیں، اپنی اولاد کے سامنے گردن جھکاتے ہیں، بجائے اس کے کہ حق پر قائم رہ کر اللہ کے حکموں کا جھنڈا دنیا کے اندر لہراتے ہیں۔ ہماری شادی کا موقع آتا ہے، ہماری غمی کا موقع آتا ہے، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو حق ہیں، جو پتہ ہے، اس پر قائم رہتے ہیں، یا ہم لوگوں کے سامنے گر جاتے ہیں؟ یا تو گردن کٹانے کا سوال نہیں، یہاں تو صرف اللہ کے حکموں کا جھنڈا بلند کرنے کا سوال ہے ہم سے۔ ابھی تو گردن کٹانے کی بات نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کے حکموں پر اپنی حرام خواہشات اور جذبات اور تمنائیں قربان نہیں کرے گا، وہ گردن کیا قربان کرے گا؟ یہ گردن ایسے کٹ جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی انتخاب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انتخاب فرماتے۔ یہ شہادت کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، بڑی عظمت والی چیز ہے کہ جس کی خود تمنا محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے، جس کی تمنا خاتم الانبیاء فرما کر جائیں، اندازہ لگاؤ کہ وہ چیز کیا ہوگی۔ تمنا کرے، اور ایک بار نہیں، یہ بار بار کر کے گئے کہ ایسا ہو جائے لوددت ان نقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میں چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں، میری خواہش ہے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ کوئی معمولی بات ہے؟ کہ شہادت کے اندر کوئی چیز ہے، کوئی راز پوشیدہ ہے کہ اتنا اونچا درجہ ہے کہ آخری نبی، سب نبیوں کے سردار، وہ تمنا کر رہے ہیں، اور ایک بار نہیں، بار بار تمنا کر رہے ہیں کہ زندگی پھر ملے، پھر اپنی جان اللہ کے حکموں پر قربان کر دیں۔ تو اس لیے کوئی شہادت غم منانے کی چیز نہیں ہے کہ اس پر غم منایا جائے۔ اچھا کام اچھے مہینے میں ہوا، یہ غم منانے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، نعوذ باللہ، اور یہ محرم کو سمجھتے ہیں یہ حرام سے نکلا ہے، لہذا شادی کرنا حرام، اس کے اندر شادی کرنا ہی حرام ہے۔ آگے سفر آ رہا ہے تو اس میں بھی شادی کرنا حرام ہے، نحوست ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں مسکرائے ہی نہیں، نعوذ باللہ، اپنی طرف سے باتیں گھڑ رکھی ہیں، عجیب عجیب باتیں المیہ ہیں۔ ایک یہ دنیا کے اندر اس وقت المیہ ہے، ہمارے پاس ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں، یوٹیوب پر ایسی ایسی باتیں چلائی جائیں گی، واٹس ایپ پر چلائی جائیں گی، ٹویٹر پر چلائی جائیں گی، میسیجز پر چلائی جائیں گی، ایسی انوکھی بات کہ آج تک کسی نے سنی نہ ہو۔ فلانا عمل فلاں حدیث کے اندر آیا، آگے والا آدمی بھی حیران رہ جاتا، اچھا بڑی برکت، چلو بھائی اس پر عمل شروع کر دو۔ وہ حدیث کہاں ہے؟ کون سی کتاب میں لکھی ہے؟ کس جگہ پر موجود ہے؟ خدا کے لیے بات سمجھیں، معمولی بات عرض نہیں کر رہا، یہ کوئی دنیا داروں کی طرف منسوب نہیں ہو رہی ہے بات، یہ اس ہستی کی طرف ہو رہی ہے، اس شخصیت کی طرف ہو رہی ہے کہ جو اپنی زبان مبارک سے فرما کر گئے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنائے۔ اور یاد رکھے وہ آدمی جو ایسا کام کر رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، یاد رکھے وہ کوئی بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرمان اس زبان سے نکلا ہے کہ جس زبان سے سوائے اللہ کے وحی کے کچھ نہیں نکلتا۔ معمولی بات سمجھ رکھی ہے، گھر کی لونڈی سمجھ رکھی ہے، جو بات آؤ حدیث کی طرف منسوب کر دو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نعوذ باللہ۔ وہ باتیں جو حق اور سچ مستند کتابوں میں آئی اس کو کوئی پھیلانے والا ہے دنیا میں؟ وہ سنتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں موجود، مسلم شریف میں موجود، ابو داؤد میں موجود، صحیح ستہ میں موجود، کون ہے اس کو دنیا کے اندر پھیلانے والا؟ ایسی غلط غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، اور جو آدمی پھیلا رہا ہے اس کی طرف سے جو پھیل گئی، یاد رکھے جہاں جہاں تک گئی اس کی سزا اس کو بھگتنا پڑے گی، آج نہیں ہے، قبر میں جائے گا تو پتہ چل جائے گا اس کو۔ یہ کوئی لونڈی نہیں ہے، کھیل نہیں ہے کہ چلا دو میسیج جیسا آئے چلا دو، خدا کے لیے سمجھیں۔ آج تو نعوذ باللہ قرآن کریم کی آیات پر بھی یہ بات کی جا رہی ہے، کوئی لکھ دیا فلاں آیت کا فلاں ترجمہ، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں آیت کون سی ہے اور ترجمے کا پتہ ہی نہیں، ہم نے بھی آگے چلتا کر دیا، اور اس آیت کا یہ ترجمہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، قرآن میں وہ لفظ ہے ہی نہیں جس کا وہ ترجمہ کیا گیا، نعوذ باللہ۔ پھیلایا جا رہا ہے، قرآن میں آیا نعوذ باللہ، کس پر یہ کس پر ہم بہتان باندھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، نعوذ باللہ۔ یہ باب معمولی نہیں، اس لیے ان دنوں میں کوئی بھی مہینہ آئے گا، محرم کا مہینہ آ جائے، رمضان کا آ جائے، شعبان کا آ جائے، اور نہ جانے کیا کیا میسیجز چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اس بات کو روک کے رکھو، وہ بات آگے پہنچاؤ جو مستند ذریعے سے آپ تک پہنچے، جس کے بارے میں پکا معلوم ہو کہ یہ مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، واقعتاً اس میں حدیث درج ہے، واقعتاً یہ کتاب حدیث میں موجود ہے، پھر اس کو آگے پھیلایا جائے، ورنہ پھیلانے کی اجازت نہیں۔
تو اسی طریقے سے محرم میں بھی یہ سمجھتے ہیں یہ حرام ہے، شاید حرام سے نہیں نکلا، عربی کا اور اردو کا بڑا فرق ہے. یہ محرم حرام سے نہیں ہے، حرمت اور عظمت سے نکلا ہے. محرم قابل احترام، قابل عظمت اور ادب والا مہینہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کیا ادب والا ہے، احترام والا ہے، عظمت والا ہے. اور کوئی کہے نہیں یہ غم والا ہے، یہ نحوست والا ہے، نعوذ باللہ. کس کی بات مانیں گے؟ اللہ کی بات مان رہے ہیں، لوگوں کی بات مان رہے ہیں. رب کا قرآن آپ کے سامنے عرض کیا میں، منہا اربعۃ حرم، اللہ کا کلام ہے. 4 مہینے قابل احترام جن میں محرم بھی ہے، اس لیے یہ قابل احترام ہے. یہ سمجھنا اس میں شادی کرنا گناہ ہے، حرام ہے، نہیں کر سکتے، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. شہادت کوئی غم کی چیز نہیں ہے، غم کی چیز نہیں. اور نہ ہی امت کو غم منانے کا حکم دیا گیا کہ غم مناؤ. کسی کا انتقال ہو جائے 3 دن تک گھر والوں کو اجازت ہے، 3 دن تک کہ غم منائیں، بس اس کے بعد اجازت نہیں ہے. اور وہ خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے 4 مہینے 10 دن تک، اس کے بعد اس کو بھی غم منانے کی اجازت نہیں ہے، سوگ کی اجازت نہیں ہے. شریعت کے احکام اس کو بتاتے ہیں کہ بس اب تیرا سوگ ختم، اب تم عام لوگوں کی طرح زندگی گزارو. یہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا. ہاں کبھی کسی کی یاد آ جاتی ہے، بندے کے آنسو نکل آئے، نکل سکتے، محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، والدین کی محبت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کی وجہ سے دل کبھی یاد میں غم ہو گیا، لیکن غم منانے کا حکم نہیں دیا گیا کہیں پر. یہ بات سمجھیں. اس لیے یہ مہینہ نعوذ باللہ ذوالحجہ کے آخری تاریخوں تک خوب شادیاں ہوئی، شادیاں کر لو، بس آگے محرم آنے والا، سفر یہ 2 مہینے تو اپنے ہونا ہی نہیں. حالانکہ ان مہینے میں شادی کرنی چاہیے، احترام والا ہے. جمعے والے دن کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہتے جمعے والے دن نکاح کر لو. کیوں جی؟ اس لیے کہ جمعے والا دن عظمت والا دن ہے. محرم کا ہر دن عظمت اور احترام والا دن ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ ہمارا نہیں، رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ حرمت والا، عظمت والا. اس کے اندر جو کام اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو 4 چاند اور لگائیں گے انشاءاللہ، وہ اور آگے بنے گا. یہ سمجھنا منحوس ہے. منحوس کوئی دن نہیں، کوئی مہینہ نہیں، کوئی رات نہیں. یاد رکھے اچھی طریقے سے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں زمانے کو گالی مت دو کیونکہ زمانے کا خالق میں ہوں. زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو برا بھلا مت کہو، یہ زمانے کا خالق اللہ ہے. ہر دن ہر رات اچھی، ہر مہینہ اچھا. اگر نحوست ہے تو گناہوں کے اندر نحوست ہے جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں منحوس چیز ٹی وی کی شکل میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں اللہ کی نافرمانیاں جو موجود ہیں، یہ منحوس ہے. نحوست ان کی وجہ سے ہے، نحوست اس عمل کی وجہ سے. نحوست کسی دن میں نہیں، کسی مہینے میں نہیں. جی شادی کریں گے کامیاب نہیں ہوگی، اور شادی جب کی اور اگر ایسے اعمال سے کی جو نحوست والے اعمال تھے تو اس شادی میں کامیابی نہیں ہوگی، نحوست ہی آئے گی اس کے اندر. اس میں دن کا قصور نہیں، اس میں مہینے کا قصور نہیں، اس میں رات کا قصور نہیں، اس میں قصور اس بندے کا خود ہے کہ جس نے وہ عمل کیا. یاد رکھیں نحوست عمل میں ہے جو ہم نے کر رکھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، بندہ اپنے بعض اعمال کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. رزق اس کو نہیں ملتا، اعمال کی نحوست ہے اس لیے رزق نہیں ملتا اس کو. اس لیے یہ بات سمجھیں کہ یہ مہینہ احترام والا، عظمت والا ہے، ادب والا ہے. اس کے اندر یہ ذہن سے نکال دے کہ یہ کوئی غم والا مہینہ ہے یا کوئی نعوذ باللہ اس میں کوئی خوشی نہیں منا سکتے، اسی طرح سفر میں نہیں منا سکتے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ساری باتیں جھوٹی، سب من گھڑت باتیں، اس کی پیچھے کوئی حقیقت نہیں. یاد رکھ لیں یہ بات. دوسری بات، اب جب احترام والا ہے تو احترام کیسے کریں، اس کی عظمت کا حق کیسے ادا ہو؟ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر ان مہینوں میں ظلم مت کرو. اور ظلم یہ قرآن و حدیث کی خاص اصطلاح ہے، خاص اصطلاح ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وہ جو دعا مانگتے ہیں ہم کیا، یا اللہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیا ظلم کیا اپنی جانوں پر؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے. اسی طرح اشارہ ہے ان مہینوں میں رب کی نافرمانی مت کرو. یہ اس کی احترام اور ادب کا تقاضا ہے کہ ان مہینوں میں خوب اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، عمل سے بھی اور زبان سے بھی بتایا. اور پھر جب آپ کو پتا چلا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے 1 سال پہلے ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں.
ایک اور روزہ رکھوں گا 9 کا یا 11 کا، تاکہ ہماری مشابہت یہودیوں کے ساتھ نہ ہو جائے. کہ پوچھا یہودیوں سے تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلوائی تھی، اس خوشی میں شکر میں وہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا ہم تو تم سے زیادہ اس کے لائق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں. اس لیے آپ نے روزہ رکھا اور آئندہ حکم دیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے تو 9ویں کا بھی ساتھ رکھ لے یا 11ویں کا بھی رکھ لے، اور اگر کوئی نہیں رکھ سکا ایک ہی رکھا اس نے 10 کا تو بھی جائز ہے، تو بھی جائز ہے، کوئی گناہ کا نہیں کام، تو بھی جائز ہے. لیکن بہتر یہ کہ 2 روزے رکھ لیں. اور اس میں دیکھیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی مشابہت پسند نہ فرمائی، عبادت میں بھی یہودیوں کے ساتھ، کیونکہ جو دین اسلام ہے یہ غیرت والا دین. یہ ایک ایک چیز ہمیں اپنی دے کر گیا، کہیں سے کچھ نہیں لیا، ایک ایک چیز اپنی دی ہے ہمیں. پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ہمیں ہر طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں غیر سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں. اور حق بھی یہی تھا، کیونکہ جس نے جو چیز بنائی اس کو حق ہوتا ہے وہ بتائے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. یہ پنکھا بنایا، پنکھا بنانے والا بتائے گا استعمال کیسے کرنا ہے. ایئر کنڈیشن بنایا وہ بتائے گا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسی کو حق ہے وہ بتائے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اور انہوں نے محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلایا ہمیں کہ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک تمہاری زندگی کیسے ہوگی. جب تم دنیا میں آؤ گے تمہارے والدین کو تمہارے لیے کیا کرنا ہے، انہوں نے تمہیں کیسے پالنا ہے، اور تمہارے آنے کی خوشی میں کیا کیا احکامات ہیں سارے بتائے گئے ہیں. یہاں تک کہ مرنے تک اور مرنے کے بعد تک سب احکام موجود ہیں. دین غیرت والا ہے، کسی دوسرے سے کوئی چیز نہیں لیتا. تو جب عبادت کے اندر مشابہت قابل قبول نہیں تو عام زندگی میں مشابہت قابل قبول ہوگی کیا؟ عام زندگی آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا رہنا سہنا، بالوں کا اسٹائل، بالوں کا طریقہ، کپڑوں کا طریقہ، چلنے کا طریقہ کس کے طریقے پر ہے یہ دیکھ لیا جائے، خود پتہ چل جائے. ہماری شادی کس کے طریقوں پر ہو رہی، ہماری غمی کس کے طریقوں پر ہو رہی، ہماری خوشی کس کے طریقوں پر ہو رہی. آیا محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یا غیروں کے طریقے پر؟ آج یہ چیز ہمارے اندر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت میں مشابہت پسند نہ کریں، اور امتی ہے کہ وہ ہر کام میں غیروں کا طریقہ لے کر آ رہا ہے. نعوذ باللہ. شادی میں بھی ہندوؤں کی رسمیں، ہماری غمی میں بھی ہندوؤں کے طریقے ہمارے اندر موجود ہیں. غمی میں بھی یہ تیجا 40واں فلانا ٹمکانا یہ سارے ہندوؤں سے ہمارے اندر ہیں. پوچھ لے جا کر ہندوؤں سے، ان کے یہاں سب کچھ ہوتا ہے. جو شادی کے اندر یہ جو مہندی ہے، مائیوں ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ دودھ پلائی رسم اور جوتا چھپائی رسم اور یہ اور وہ سارا ہندوؤں سے ہمارے اندر آیا. محبوب کبریا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے کر گئے تھے دین؟ وہ نہیں بتا کر گئے؟ اپنی بچیوں کی شادی کر کے نہیں دکھائی؟ حضرات صحابہ کرام نے نہیں کی شادیاں؟ ان کے ہاں میت نہیں ہوئی، طریقہ نہیں بتایا؟ سب طریقہ بتایا، ہمارے سامنے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، سب جن کی ساتھ شہادت کا جو واقعہ انتہائی مظلومانہ ہے ان کا بھی، ان کا جب وہ دن آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہے کسی کے پاس کوئی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہو، غم منایا ہو، کچھ اور کیا ہو، یا جا کے حکم دیا ہو کچھ؟ لیکن یہ سارا دین ہمارے سامنے الحمدللہ موجود ہے. ہم اس کو چھوڑ کر غیروں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ارے ہمارے پاس تو سونے چاندی سے بڑھ کر قیمتی چیز موجود ہے، ہم کیوں غیروں کی طرف دیکھیں؟ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں. ایک بات یہ اپنے ہر عمل کے اندر آج غیروں کے طریقوں کو نہ اپنائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی کل قیامت والے دن انہی میں سے ہوگا. قیامت والے دن انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جن کی مشابہت کر کے آئے، انہی لوگوں کے ساتھ. ایک چھوٹی چھوٹی بات پر بھی پکڑ ہو جاتی، اور جس نے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مشابہت اختیار کی وہ ان کی صف میں کھڑا ہوگا انشاءاللہ. اب خود فیصلہ کر لے کہ ہم نے کون سی صف میں کھڑا ہونا، کس صف میں جا کر کھڑا ہوگا انسان. اور دوسری بات ضعیف روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 محرم کو اپنے عیال یعنی گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کی، اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے گھر پر برکت اور رزق کے اندر برکت عطا فرمائے. یہ حدیث موجود ہے، ضعیف ہے لیکن مختلف طرق سے آئی ہے، اس لیے قابل عمل ہے. تو یہ یاد رکھے یہاں پر ہے گھر والوں، عیال کا ذکر ہے، محلے والوں کا ذکر نہیں.
رات کو حلیم کی دیگیں چڑھانے کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی دیگیں بریانی کے بنانے کا ذکر ہے کہ پورے محلے میں بانٹو نا، گھر والوں پر وسعت کرو، اور گھر میں ہمارے بیوی بچے، ہمارے والدین، گھر میں ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں ان کے اوپر وسعت کرو کہ آج کھانے میں اچھا بنا لو، آج فروٹ لے آؤ، آج کوئی اچھی چیزیں گھر کے اندر لے آؤ، تاکہ یہ ساروں کے اوپر وسعت ہو جائے، انشاءاللہ اس کی برکت سے سارا سال اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے۔ بس یہ ہے، یہ یہاں تک بات ثابت ہے، اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے، دین جتنا آیا ہے اس کو اس حد تک رکھا جائے، اس سے آگے نہیں بڑھا سکتے۔ بس یہ دو باتیں، اس کے علاوہ محرم کے اندر کوئی بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے ضروری نہیں، اور نہ ہی حکم دیا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزوں، حلیم نہ جب تک پک جائے اس وقت تک محرم ہی نہیں ہوتا، کہتا ہے یہ محرم میں کیا بنایا ہم نے، تو حلیم ہی نہیں بنایا۔ اور حلیم کا ذکر کہاں سے آیا بھائی؟ رات کو گوٹے لگ رہے ہیں، جوان کھڑے ہیں اور گوٹا لگانے کو عبادت سمجھ رہا ہے، فجر کی نماز گئی، عشاء کی نماز گئی، دین کا پتہ ہی نہیں ہے، گوٹا لگا کے سمجھتا ہے میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ذرا برابر بھی ثواب نہیں۔ یاد رکھیں، ہمارا صدقہ کرنے کا انداز بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے۔ حکم دیا گیا ہے حدیث میں کہ صدقہ کر تو اس طرح کرو کہ دائیں ہاتھ سے بھی اگر دو تو اس بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے کہ تم نے کیا دیا ہے، یہاں تک حکم ہے۔ اتنا چھپا کر دو، خفیہ طور پر دو، اگر کرنا ہی ہے چپکے سے کسی غریب کی مدد کر دو، کسی غریب کے گھر میں چولہا نہیں چل رہا وہاں دے دو، جا کر اس کے گھر میں راشن ڈلوا دو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، لیکن ہاں اس کو پتہ چل جائے گا جس کے لیے آپ نے کیا ہے، اور وہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اس کے لیے کیا۔ لیکن یہاں تو دنیا کے لیے ہو رہا ہے نا، یہ سارے کام کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ اس لیے یہ بات سمجھیں، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دین آج بھی 1440 سال کے بعد اسی طرح موجود ہے جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو لے لیں اپنے اندر اور اللہ سے مانگیں۔ بات نہیں سمجھ میں آئی، اللہ سے مانگو، ہم بحث کسی سے نہیں کرتے، ہاں بحث نہیں کرتے، اللہ سے مانگو کہ اللہ جو حق ہے، جو صحیح راستہ ہے مجھے اس پر چلا دے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ آپ کو حق سے ہٹا دے اور باطل کی طرف لے کر چلے جائے۔ مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے، اور میں پچھلے دنوں میں عرض کر چکا، خاص طور پر مانگو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج دنیا کے اندر یہ قانون بن چکا ہے، یہ دنیا کے اندر اصول بن چکا ہے، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اس جھوٹ کو لوگ سچ سمجھنے لگے اور سچ کو لوگ جھوٹ سمجھنے لگے، اور یہ دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ پورے میڈیا پر پرچار کیا جاتا ہے، پورے سوشل میڈیا پر پوری دنیا کی طاقتیں لگی پڑی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر قرآن و حدیث سے ہٹ کر غلط باتیں پہنچاؤ، اتنا جھوٹ بولو، اتنا بولو، وہ کہیں یہی دین ہے، یہی سچ ہے۔ اس کے علاوہ اصل دین قرآن جو ان کے پاس موجود، لکھا ہوا موجود، حدیث جو لکھی ہوئی موجود، اس کو چھوڑ دینا ہو تو۔ اس لیے حضور دعا سکھلا کر گئے، یا اللہ حق مجھے دکھلا دیجیے، آرین الحق کا حق کو، حق کو صرف دکھائے نہیں، حق کو حق بنا کر دکھلا دیجیے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، اور پھر مجھے اس کی اتباع کی توفیق بھی عطا فرما، اور مجھے باطل کا باطل ہونا دکھلا دیجیے اور مجھے باطل سے بچا بھی لیجیے۔ مانگا ہے، مانگے، میری اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم اپنے اندر کیے کریں، یہ جب تک نہیں ہوگا کام نہیں بنے۔ یہ چند باتیں جو ضروری تھی میں نے عرض کی کہ ماہ محرم الحرام کے حوالے سے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت، وہ صرف دو باتیں جو عرض کر دی کہ 10 محرم کا روزہ، اور اس کے علاوہ اس دن اپنے گھر والوں پر وسعت، صرف گھر والوں پر، اس کے علاوہ کوئی بات ثابت نہیں ہے، اسی کو دین سمجھا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر دین سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار یا الہ العالمین یا المراحمین یا ذو الجلال والاکرام، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے یا اللہ، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے یا الہ العالمین یا المراحمین، ہمارے جتنے اعزاء و اقرباء دنیا سے جا چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ بھائی محی الدین خان صاحب کا انتقال ہو گیا، بھائی عبدالواجد بھٹی کے اہلیہ کا انتقال ہو گیا، جہانگیر صاحب کا انتقال ہو گیا، یا الہ العالمین ان سب کو، ان کے پسماندگان کو یا اللہ صبر جمیل نصیب فرما دیجیے، اور ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے یا الہ العالمین یا رب العالمین۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں،
دوستوں احباب میں سے جو بیمار ہیں جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یہ کہنا چاہتے نہیں کہ سبھی یہ امید رکھتے ہیں پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ ایک ساتھی کے کزن کو دماغ پر چوٹ آئی ہے، کومے میں ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفا کاملہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے الہ العالمین، اے رب العالمین، جتنے بھی حاضرین جہاں موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے اللہ سب کو فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہر ایک کی پریشانی دور فرما دیجیے۔ یا ذا الجلال والاکرام، شکر کے مواقع زیادہ عطا فرما، یا اللہ شکر کے مواقع زیادہ عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا الہ العالمین، جتنی دعائیں آپ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ جن چیزوں سے بنا مانگی ان سب سے ہم سب کو بنا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔